بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ برسلز میں کشمیر ڈے پر کار ریلی، پاکستانی اور کشمیریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ برسلز میں کشمیر ڈے پر کار ریلی نکالی گئی، پاکستانی اور کشمیریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے کشمیریوں پر بھارتی ظلم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں پر مظالم رکوائے جائیں، کشمیریوں کو آزادی کا حق دیا جائے۔ برسلز میں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ اور پشتون آرگنائزیشن نے کار ریلی نکالی، جس میں کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ مظاہرین نے گاڑیوں پر کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے لگا رکھے تھے۔ یوکرین نے جرمنی سے روس کے خلاف طیارہ شکن میزائل سسٹم مانگ لیا۔ روس سے حالیہ تنازعہ پر یوکرین نے جرمنی سے طیارہ شکن میزائل سسٹم میں دیگر ہتھیاروں کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جرمنی میں قائم یوکرین کے سفارت خانے نے خطے کی انتہائی کشیدہ صورتحال اور روسی جارحیت کے خطرے کے پیش نظر فوری مدد کی اپیل کی ہے۔ اپنی باضابطہ درخواست میں یوکرین نے جرمن حکومت سے دفاعی ہتھیاروں کی شکل میں مدد کی اپیل کی ہے۔ درخواست میں یوکرین نے جرمنی ساختہ جدید ترین دفاعی سازوسامان کی درخواست کی، جس میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے طیارہ شکن میزائل سسٹم، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، اینٹی ڈرون رائفل، الیکٹرونک ٹریکنگ سسٹم، نگرانی کے کیمرے اور گولہ بارود سمیت دیگر سامان شامل ہے۔ امریکہ 30 کروڑ ڈالر کے قرضوں کے ساتھ دنیا کا مقروض ترین ملک بن گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ کل قومی قرضہ جات 30 ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر گئے اور یہ رقم امریکی سالانہ اقتصادی پیداوار GDP کے تقریباً 31% کے برابر ہے، جس سے امریکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ مقروض ملک بن گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی بیجنگ میں ازبک صدر سے ملاقات۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان اور ازبکستان کے درمیان شراکت داری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا اور دو طرفہ ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدوں کو فعال کرنے اور ترجیحی تجارتی معاہدوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے تجارتی اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے کی اہمیت اور سیاحت کے فروغ کے لیے براہ راست پروازیں دوبارہ شروع کرنے پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے ریلوے منصوبے کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تعلیم اور ثقافت میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور ان کی اہلیہ کورونا کا شکار۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور ان کی اہلیہ کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان اور ترک خاتون اول میں کووڈ-19 کی قسم اومیکرون کی تصدیق ہوئی ہے۔ صدر نے بتایا ہے کہ علامات ظاہر ہونے پر کورونا ٹیسٹ کروایا تو رپورٹ مثبت آئی۔ اردوان کا کہنا ہے کہ ملک سمیت اہلیہ بھی کورونا وائرس کا شکار ہوئی ہیں، تاہم گھر سے ہی ملکی بھاگ دوڑ اور ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ترک صدر اور ان کی اہلیہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت، وزیر اعظم جلد صحتیابی کے لیے دعا گو۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور ان کی اہلیہ کا کورونا اومیکرون ٹیسٹ مثبت آنے پر وزیر اعظم عمران خان نے جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے لکھا کہ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ میرے بھائی ترک صدر رجب طیب اردوان اور ان کی اہلیہ کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ہماری حکومت، پاکستانی عوام اور اپنی طرف سے میں ان کی جلد اور مکمل صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ دورہ پاکستان سے قبل آسٹریلین کرکٹ کوچ مستعفی۔ آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ جسٹن لینگر نے دورہ پاکستان سے قبل اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ کرکٹ آسٹریلیا نے ہیڈ کوچ جسٹن لینگر کے استعفے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جسٹن لینگر کا استعفیٰ آج موصول ہوا، جسے قبول کر لیا گیا۔ انہیں مختصر وقت کے لیے معاہدے میں توسیع کی پیشکش کی گئی تھی، تاہم انہوں نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن 2031 میں مدار سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ خلائی سائنس و ٹیکنالوجی میں قابل قدر خدمات اور دریافت کے بعد بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کو آخر کار 2031 تک سمندر کی سمت پھینکا جائے گا اور توقع ہے کہ ہوائی رگڑ سے جلنے کے بعد بھی اس کا کچھ حصہ سمندر میں گرے گا۔ ناسا نے کانگریس کو پیش کردہ ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اگرچہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے بعض حصے قابل مرمت ہیں، لیکن آخر کار اسے ریٹائر کرنا ہی ہے۔ منصوبے کے تحت اسے بحر الکاہل کے ایک مقام پوائنٹ نیمو میں گرایا جائے گا، جو ایک غیر آباد اور ویران خطہ بھی ہے۔
جنوبی کوریا میں صرف ناک ڈھانپنے والے کرونا ماسک مقبول۔ کووڈ-19 کی وبا سے بچنے کے لیے منہ اور ناک کو سختی سے ڈھانپنا ہوتا ہے، لیکن بالخصوص جنوبی کوریا میں ایسے کرونا ماسک فروخت ہو رہے ہیں جو ایک پٹی کی صورت میں محض ناک کو ہی ڈھانپتے ہیں، جنہیں کوسک کا نام دیا گیا ہے۔ ماسک بنانے اور پہننے والوں کا خیال ہے کہ یہ ماسک کھانے اور پینے کی سہولت دیتا ہے اور ساتھ میں ناک سے وائرس کے داخلے کو بھی روکتا ہے۔ تاہم طبی ماہرین نے اسے ایک احمقانہ عمل قرار دے دیا۔ تاہم یہ نہ صرف کوریا میں مقبول ہوا بلکہ میکسیکو تک جا پہنچا۔ امریکہ نے ایران کو پابندیوں پر حاصل چھوٹ بحال کر دی۔ عالمی جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے امریکہ نے ایران کو پابندیوں پر حاصل استثناء کو بحال کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2015 کے عالمی جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان بلا واسطہ مذاکرات آخری مراحل میں داخل ہو گئے اور امریکہ نے مذاکرات میں مزید پیش رفت کے لیے ایران پر پابندیوں کی چھوٹ کو بحال کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار نے عالمی میڈیا کو بتایا کہ مذاکرات کے تکنیکی مرحلے پر ایران کو حاصل چھوٹ کی بحالی کی ضرورت تھی، یہاں تک کہ اگر حتمی معاہدہ نہیں ہو پاتا تب بھی یہ چھوٹ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ پر بات چیت کے لیے اہم ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قائد اعظم، آرمی چیف اور وزیر اعظم عمران خان کی تصاویر آویزاں۔ دنیا بھر کی طرح مقبوضہ وادی میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا اور اس موقع پر جگہ جگہ شکریہ پاکستان کے پوسٹر آویزاں تھے، جس میں قائد اعظم، وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تصاویر بھی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے دن کی مناسبت سے مقبوضہ وادی میں جوش و خروش دیدنی ہے اور مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے پر مختلف علاقوں میں کشمیر کے بہادر بیٹوں نے شکریہ پاکستان کے پوسٹرز لگائے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں پیپلز پارٹی نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا مطالبہ کر دیا۔ تاہم نون لیگ کی جانب سے حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری کو ظہرانے پر مدعو کیا۔ ظہرانے میں شرکت کے لیے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن پہنچے، جہاں شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا۔ فلپائن کوسٹ گارڈ نے اپنے اہلکاروں کے یونیفارم میں سکارف کو شامل کیے جانے کی منظوری کا اعلان کیا تاکہ مسلمان خواتین کے لیے سروس میں شمولیت آسان ہو سکے۔ واضح ہے کہ مسلمان فلپائن کی 11 کروڑ کی آبادی کا 6% ہے۔ فلپائن کوسٹ گارڈ میں 1850 مسلم اہلکار ہیں، جن میں سے 200 خواتین ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جاری کیے گئے بیان میں فورسز کا کہنا تھا کہ فلپائن کوسٹ گارڈ نے مسلم خواتین اہلکاروں کے یونیفارم میں حجاب کی منظوری دے دی۔ چین میں 2022 میں بجلی کے استعمال میں 5 سے 6% اضافے کی پیشگوئی۔ چائنا الیکٹریسٹی کونسل نے معاشی استحکام کی حکومتی پالیسی کے بعد 2022 میں ملک میں بجلی کے استعمال میں مستحکم اضافہ جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ کونسل نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بجلی کی کھپت گزشتہ سال کے مقابلے میں 5 سے 6% اضافے کے ساتھ 87 کھرب سے 88 کھرب کلو واٹ آورز تک پہنچ جائے گی اور یہ کہ شرح نمو میں سماہی بنیادوں پر اضافہ ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق بجلی کے استعمال کا یہ تخمینہ اگرچہ پچھلے سال ہونے والے 10.3% اضافے سے کم ہے، تاہم اس میں استحکام رہے گا۔ چین اور قازقستان کے صدروں کی بیجنگ میں ملاقات، اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور قازقستان کے صدر نے ہفتہ کو بیجنگ میں ملاقات کی، جس میں علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے چین اور قازقستان کے تعلقات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ایک آزاد، محفوظ، مستحکم اور خوشحال قازقستان کو دونوں ممالک کے عوام مشترکہ مفاد میں قرار دیتے ہوئے صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین قازقستان کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اس کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ اپنی قومی سلامتی اور سماجی استحکام کے تحفظ کی صلاحیت رکھتا ہے۔
جی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔